جا کر پیش کروں. اتنے یہ عظیم کلمات. ربنا لک الحمد، اے اللہ تعریفیں تیری ہیں. حمدن کثیرن، تعریفیں بہت زیادہ تعریفیں. طیبا مبارکن فی، اللہ بڑی ہی پاکیزہ تعریفیں ہیں تیری، یہ برکتوں والی تعریفیں ہیں تیری. یہ اتنے کلمات اور 30 سے زیادہ فرشتے اس کو لکھ کر اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں. اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے، اور موطا امام مالک میں بھی ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض نادان یہ سمجھتے ہیں باجی وہ ایک ہی دعا ہے بس. آگے آئے گا نا تشہد کی دعائیں جو ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بس یہی ایک دعا چھوٹی سی سکھائی ہے. حدیث میں ہے ہی نہیں کہاں کہ یہ پڑھنی ہے. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا، پھر اجتہاد کرو، کوشش کرو دعاؤں کی. اور وہ کتنی دعائیں ہیں؟ بعض دعائیں تو واجبات تک ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کو واجب قرار دیا کہ ضرور پڑھو. یہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ ساری دعا انشاءاللہ آگے آئے گی. جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ علمنی دعا، ایسی دعا مجھے سکھائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھوں. فرمایا اپنی نماز میں یہ پڑھ. وہ دعا، یہ ساری دعائیں انشاءاللہ آئیں گی آگے. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ دعا جو ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، تو یہ کتنی عظیم ترین دعا ہے. اب اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی بڑی اچھی طرح سمجھائی ہے. یہ ذرا بڑی ہی غور طلب روایت ہے، ذرا غور سے اس کو سنیں. ابو قتادہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوری کتنا بڑا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے نا. فرمایا ایک بندہ، بعض بندے نماز کے چور بھی ہیں. اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ وکیف سرق وکیف یسرق من صلاتہ، یا رسول اللہ اپنی نماز میں کیسی چوری کرتا ہے؟ قالا، پیغمبر رحمت امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتم رکوعہ وسجودہ، نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے. وہ پڑھا نا پہلے حدیث سنی ہے نا کہ یستوی ظہرہ، آپ اپنی پیٹھ کو برابر کر لیتے، نہ بہت نہ اونچے ہی ہوتے نہ بہت نیچے آپ چلے جاتے. اہل علم نے کہا کہ اگر کسی کوئی رکوع میں ہو اس کے اوپر کوئی برتن رکھ دیے پانی کا تو پانی کا برتن نہ گرے، اس طرح سیدھا رکوع میں جائے، نہ زیادہ جھکا ہوا ہو نہ زیادہ اوپر ہی ہو. پینٹ پہن کر بندہ نیچے نہیں ہو سکتا اور جناب پھر اوپر ہی ٹانگا رہتا ہے تو نماز لا یجزئ، آپ نے لفظ سنے پیچھے، وہ نماز کفایت ہی نہیں کرتی. اس لیے بھائیو صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ باتیں ہم چھوڑ دیں کہ جہاں کوئی لگا ہوا لگا رہے، ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھتا. آپ کو کیا ہے؟ اپنی نمازوں کی درستگی کریں. اور کوئی کتاب نہیں ملتی تو مشکات ہی لے کے ترجمے سے پڑھ لے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہم جو نماز مصطفیٰ دے رہے ہیں یہی صرف پڑھو.
اگر انسان پڑھا لکھا ہے اور اس میں عقل و شعور ہے تو یہ ابواب نکال کے پڑھے خدا کے لیے، اللہ کا واسطہ ہے نمازوں کو درست کریں ہم۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ ہم سے اچھا سلوک کرے اور جہنم سے ہمیں بچا لے تو پھر ہم سب اپنی نمازوں کو درست کریں۔ میں حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں، الحمدللہ پہلے بھی سارے مسئلوں کا پتہ تھا، اب ساری کتابیں میں اپنے سامنے رکھتا ہوں اور ایک ایک مسئلے کو میں ہر کتاب میں دیکھتا ہوں، پھر حدیثیں نکال کے دیکھتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون سی صحیح ہے اور یہ روایت کیسی ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ بڑی مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں دوبارہ سے اپنی نماز شروع کر رہا ہوں۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو مبارک ہو، کو حدیث نکال کر پڑھیں، اور جو نہیں پڑھے لکھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ حنفی نماز، یہ مالکی نماز، یہ شافعی نماز، یہ شیعہ نماز، یہ وہابی نماز، یہ سارے طریقے چھوڑ دیں۔ نماز جناب محمد رسول اللہ کی نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ سب اس بات کے گواہ ہو جائیں، قیامت کے دن آپ یہ گواہی دیں کہ ہمارے کانوں تک، ہمارے دل و دماغ تک اس نماز کا طریقہ، وہ نماز جو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ بات ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آگے عمل وہ آپ کے ذمہ ہے۔ میں آپ کو یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی اپنے مذہب کو سامنے رکھ کے نہیں کہ وہابیوں کا طریقہ ہے، حدیثوں کا طریقہ یہ ہے، یا فلاں کا طریقہ یہ ہے، یا فلاں کا طریقہ یہ ہے۔ میں اس تعصب کو صحیح نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے یار، جس نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، الحمدللہ وہ پڑھے، صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھے، اتنا پڑھنا بھی صحیح ہے۔ جس نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ لیا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ثواب ہم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اس پر مہر کس نے لگائی ہے کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کو لکھ رہے تھے کہ میں اللہ کے دربار میں اس کو سب سے پہلے پیش کروں؟ یہ کائنات کے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے، میں نے اور آپ نے نہیں لگائی۔ اور ہم جانتے ہیں جو بات کائنات کے امام نے فرما دی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک ضروری اور بات، یہ حدیث بھی ذرا عبداللہ بن عباس کی اپنے ذہنوں میں سنبھالیں اور اس کو غور سے سنیں، ورنہ ہماری نمازیں حقارت چلی جائیں گی، ہماری نمازیں باطل ہو جائیں گی، ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا۔ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں جی قرآن سے دکھاؤ حدیث سے نہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے، یہاں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین حدیث کو سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا امرت، مجھے حکم دیا گیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جناب اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ، ان اسجد علی سبعۃ اعظم، کہ میں سجدہ کروں 5 ہڈیوں پر۔ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر ایک بھی اس سے یہ ناک نہیں لگا، یہ پیشانی نہیں زمین پر لگی، گھٹنے نہیں لگے، ہاتھ پر نہیں لگے، ہاتھ دونوں زمین پر نہیں لگے اور قدم نہیں لگے، ایک بھی چیز رہ گئی تو نماز نہیں ہوئی۔
اس لیے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی. اور میرے پیارے بھائیوں، یہ روایت متفق علیہ ہے اور تمام حدیث کی کتب میں موجود ہے، اور کسی اہل علم اس حدیث کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. وہ کیا ہیں؟ علی الجبہات والیدین والرکبتین واطراف القدمین. پیشانی. اور یہ یاد رکھیں، ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کے ساتھ ناک کا بھی، یہ ساری پیشانی ہے، ناک اس میں داخل ہے. بعض لوگوں کی ناک زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے، یہ زمین پر لگنی چاہیے. یہ کمال درجے کی عاجزی ہے. اب میں وہ لفظ یہاں کیا استعمال کروں، کو لکیرہ نہیں کٹا دے. یہ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے. اب اسے سمجھ جائیں کہ ناک کا زمین پر لگنا کتنا ضروری ہے. یہ جبہہ یہ سارا مل کر بنتا ہے، یہ پیشانی اور یہ ناک. والیدین، فرمایا دونوں ہاتھ. والرکبتین، اور دونوں گھٹنے، یہ بھی زمین پر لگے ہونے چاہیے. اللہ یہ کہ وہ شخص جو بیچارہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ حدیث آپ نے پہلے سن لی ہے نا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو. یہ تو مجبوری ہے، مجبوری. لیکن اگر مجبوری کے بغیر بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو بعض اہل علم نے کہا نماز نہیں ہوتی. بغیر مجبوری کے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. اللہ یہ کہ ایسا مریض جو زمین پر بیٹھ نہیں سکتا اس کو اجازت ہے. تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے بندہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. میں کسی کو کہہ نہیں رہا بلکہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے. اور زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا تو پھر لیٹ جائے. یہ طریقہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے طریقے بتلائے ہیں. تو فرمایا گھٹنوں کو بھی زمین پر لگائے. وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، اور قدموں کے اگلے جو پنجے ہیں وہ قبلہ رخ ہوں اور زمین پر لگے ہوئے ہوں. اور فرمایا نماز میں نہ اپنے کپڑوں کو سمیٹے اور نہ اپنے بالوں کو سمیٹے. سمجھ آ گئی بات؟ بعض لوگ داڑھی کے ساتھ ہی کھیلتے رہتے ہیں، ساری نماز میں داڑھی پھٹی، مونچھ پائی. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگ بالوں میں ہی، سر میں ہی ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، بالوں کو سیدھا کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی. یہ باتیں بڑی ضروری ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو گالی، اس کو گالی، لچھے دار تقریریں، اور جناب علی شیعوں کو گالیاں، فلانے کو گالیاں. طریقے ہمارے صحیح نہیں ہیں بھائی. نمازیں ہماری صحیح نہیں ہیں، روزے ہمارے صحیح نہیں ہیں، زکاتیں ہم صحیح طریقے سے نہیں دیتے، دین کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور گالی گلوچ پر بڑا خوش ہوتے ہیں. آج ہم نے فلاں کو بڑا لتاڑا ہے. اور دعوت لتاڑنے کا نام نہیں ہے، دعوت سمجھانے کا کام ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. قرآن یہ کہتا ہے. اور لوگوں کو پیار سے سمجھاؤ. جہنم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں لوگوں کو پکڑ رہا ہوں، ان کی تہ بندوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے گھسیٹ رہا ہوں، اور چھوٹ چھوٹ کر مجھ سے جہنم میں جا رہے ہیں. اس لیے بھائی اپنے طریقوں کو ہم صحیح کریں، اپنی نمازوں کو ہم صحیح کریں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی حدیث سے شروع ہوگا. یہ چیزیں بہت ہی اہمیت والی ہیں. بھائی نماز سب سے اہم ہے.
اگر نماز درست نہیں ہے تو سمجھ لو کوئی چیز درست نہیں ہے. اور جو پڑھتا ہے بیچارہ، ویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. بھائی سستی چھوڑ دیں گے. صلو کما رأیتمونی اصلی، ہم اپنی نمازوں کو اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. انشاءاللہ آگے تفصیل ہے کہ بیٹھنا کس طرح، سجدہ کس طرح کرنا ہے، عورتوں کا سجدہ اور مردوں کا سجدہ کیسا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ. تشہد کتنا ضروری ہے، تشہد کس طرح سکھلایا جاتا تھا. فرمایا جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشہد بھی سکھلاتے. اور درود کی کیا اہمیت ہے، پھر دعاؤں کی کیا اہمیت ہے. انشاءاللہ یہ ساری باتیں آئندہ جمعہ میں آئیں گی. آپ سے میری صرف درخواست ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں وہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے تشریف لائیں، اپنا وقت نکالیں. یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، یہ کاروبار سب ایک دن ختم ہو جائیں گے، یہ دولتیں ساری ادھر رہ جائیں گی، یہ محلات کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے، نہ میرے نہ آپ کے. اس لیے سب سے پہلے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تو بھائی